دنیا میں سائیکلوں کا قبرستان، یہ کوئی کتابی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جی ہاں، چین میں دنیا کا سب سے بڑا سائیکلوں کا قبرستان واقع ہے جو سائیکل قبرستان کے طور پر مشہور ہے۔ یہ قبرستان چائنا کے شہر اینی ہائی کے قریب واقع ہے۔ یہاں بے شمار سائیکلیں رکھی گئی ہیں جو یا تو استعمال میں نہیں آتی ہیں یا جنہیں شیئرنگ سروسز کی ناکامی کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے۔ چین میں سائیکل شیئرنگ کا ایک انقلاب آیا تھا اور متعدد کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر سائیکل شیئرنگ سسٹم شروع کیے تھے۔ تاہم جیسے ہی ان سروسز کی مقبولیت کم ہوئی، ان کمپنیوں نے بہت ساری سائیکلوں کو چھوڑ دیا جو آخر کار اس سائیکل قبرستان کا حصہ بن گئیں۔ ذرا یہ دیکھیے، یہ منظر کسی دور دراز علاقے میں گہرے انضمام کا عکاس ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سائیکلیں ایک ساتھ پڑی ہوئی ہیں جو اب تباہ ہو چکی ہیں۔ اس مقام کو دیکھنے والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جدید ٹیکنالوجی اور شیئرنگ معیشت کی ناکامی کی علامت ہے؟ تو جواب بھی جان لیں۔ چین میں سائیکلوں کے قبرستان کے وجود کی کئی اہم وجوہات ہیں جن کا تعلق بنیادی طور پر چین کے سائیکل شیئرنگ سسٹم کی کامیابی اور اس کے بعد اس کی ناکامی سے ہے۔ ان وجوہات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، سائیکل شیئرنگ سسٹم کی تیز رفتار ترقی اور زیادہ تعداد۔ چین میں سائیکل شیئرنگ سروسز 2016 کے قریب ایک بڑی ہٹ بن گئی اور اس کی مارکیٹ میں ایک ساتھ کئی کمپنیاں آ گئیں۔ ان کمپنیوں نے بڑی تعداد میں سائیکلیں شہر بھر میں چھوڑ دیں تاکہ ہر شخص کو آسانی سے سائیکل مل سکے۔ اس کے نتیجے میں ایک وقت میں بہت زیادہ سائیکلیں مارکیٹ میں آ گئیں اور کچھ شہر ان سے بھر گئے۔ چند سالوں میں سائیکل شیئرنگ کی کمپنیوں میں شدت آ گئی اور کچھ کمپنیوں نے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے بے تحاشا سائیکلیں مارکیٹ میں چھوڑ دیں، لیکن ان کمپنیوں کے بزنس ماڈلز میں پائیداری کی کمی تھی اور بہت سی کمپنیوں نے مالی مشکلات کا سامنا کیا۔ نتیجتاً ان سائیکلوں کو ردی کی طرح پھینک دیا گیا اور وہ بیکار ہو گئی جو کہ سائیکل قبرستان کا باعث بنی۔ سائیکل شیئرنگ سروسز کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ لوگ سائیکلوں کو کہیں بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے شہر میں بے ترتیبی اور ان سائیکلوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ کئی سائیکلیں گم ہو گئیں یا خراب ہو گئیں اور ان کو جمع کرنے یا مرمت کرنے کی بجائے چھوڑ دیا گیا۔ بہت سی کمپنیاں اپنے سسٹم کو کامیابی سے منظم کرنے میں ناکام رہیں جس کی وجہ سے صارفین کا اعتماد کم ہو گیا اور سروس کا استعمال بھی کم ہوا۔ کچھ کمپنیاں مالی بحران کا شکار ہوئیں اور اس کے نتیجے میں سائیکلوں کو ترک کر دیا گیا جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ چین کے بڑے شہروں میں سائیکل شیئرنگ کا انتظام کرنے والی کمپنیاں اکثر شہر کے انفراسٹرکچر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پائیں۔ سڑکوں کی حالت، پارکنگ کی جگہوں کی کمی اور دیگر مسائل نے سائیکلوں کے استعمال کو مشکل بنا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سائیکلوں کا استعمال مشکل ہو گیا ہے یا وہ پھینکی ہوئی سائیکلوں کے درمیان پھنس گئیں تو اس نے سائیکلوں کی تعداد کو مزید بڑھا دیا۔ چین کی حکومتی پالیسیوں اور شہریوں کے رویوں نے بھی ان سائیکلوں کے بغیر کسی استعمال کے دفن ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ سائیکلوں کا کثرت سے بیجا استعمال اور ان کا ضیاع ایک ماحولیاتی مسئلہ بھی بن گیا تھا جس کے نتیجے میں ان سائیکلوں کو ایک مقام پر جمع کرنے کی صورت میں قبرستان بنتا چلا گیا۔ یہ تمام وجوہات ایک ساتھ مل کر اس سائیکل قبرستان کا وجود کا سبب بنی جو چین کے سائیکل شیئرنگ سسٹم کی ایک انوکھی اور چیلنجنگ داستان کو بیان کرتی ہے۔ بہت سی سائیکلیں مقامی گوداموں یا مرمت کے مراکز میں بھی رکھی جا رہی ہیں جہاں انہیں دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بعض اوقات یہ سائیکلیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں ٹھیک کرنا یا ری سائیکل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ کچھ کمپنیاں ان سائیکلوں کو ری سائیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا ان میں سے پرزے نکال کر دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اگرچہ یہ ایک بہت بڑا اور پیچیدہ عمل ہے اور سائیکلوں کی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ یہ اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ مختصراً ان سائیکلوں کا بیشتر حصہ چین کے مختلف علاقوں میں پڑا ہے جہاں انہیں چھوڑ دیا گیا تھا اور انہیں دوبارہ استعمال کے لیے کسی مرکز میں جمع نہیں کیا گیا۔ چین میں بڑے پیمانے پر یہ تجربہ ناکام رہا، لیکن دنیا کے کئی دوسرے ممالک میں سائیکلیں آج بھی مفید سمجھی جاتی ہیں اور سائیکلوں پر اور سڑکوں پر عام ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں سائیکلیں آج بھی بڑے پیمانے پر چلتی ہیں ان میں نمبر 1 نیدرلینڈز، دنیا میں سب سے زیادہ سائیکلیں استعمال کرنے والا ملک ہے۔ ایمسٹرڈیم کو سائیکلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ شہریوں کی اکثریت روزانہ سائیکل سے سفر کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ڈنمارک۔ کوپن ہیگن دنیا کے سب سے سائیکل دوست شہروں میں شامل ہے۔ نمبر 3 چائنا بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ چائنا میں سائیکل ماضی میں اہم ترین سواری تھی، اب بھی چھوٹے شہروں، دیہی علاقوں اور شہری ٹریفک سے بچنے کے لیے بڑے پیمانے پر سائیکلیں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے جرمنی۔ یہ وہ ملک ہے
جہاں سائیکلنگ انفراسٹرکچر کافی مضبوط ہے۔ ماحول دوست پالیسیوں کی وجہ سے سائیکل کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ سیاحت میں بھی سائیکل ٹورز مقبول ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے جاپان، جہاں شہری زندگی میں سائیکل کا استعمال عام ہے۔ اسکول جانے والے بچے، بزرگ اور کام کرنے والے افراد روزانہ سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ویتنام اور کمبوڈیا۔ یہاں کے شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں سائیکل اہم ٹرانسپورٹ ہے۔ بھارت میں بھی سائیکل ایک اہم اور سستا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں سائیکل کا استعمال کم تو ہوا، لیکن دیہی علاقوں میں اب بھی عام سواری ہے۔ طلبہ، مزدور اور ڈیلیوری ورکرز کے لیے سائیکل ایک اہم ذریعہ ہے۔